بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 44 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے المعرب من الاسماء، یعنی وہ اسماء جو معرب ہوتے ہیں۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا المبنی من الاسماء، یعنی وہ اسماء جو مبنی ہوا کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم معرب کو پڑھیں گے اور معرب پر جو اعراب آئے گا اسے سمجھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المعرب من الاسماء الامثلہ: کبر الغلام وطابت اخلاقه وعاداته، بچہ بڑا ہو گیا اور اس کے اخلاق اور عادات جو ہیں وہ اچھے ہو گئے، بہترین ہو گئے۔ طابہ طیب سے ہے۔ للفیل نابانی، ہاتھی کے دو ناب ہوتے ہیں، طویلتانی جو لمبے ہوتے ہیں، وہ جو دو بڑے دانت ہوتے ہیں باہر نکلے ہوئے۔ حضر المہندسون، انجینئر سارے حاضر ہو گئے۔ وحضر اخوک معہم، اور آپ کا بھائی بھی ان کے ساتھ حاضر ہوا ہے۔ تو ان تمام مثالوں میں ہر مثال میں ایک چیز پوشیدہ ہے، جیسا کہ میں بتاؤں الغلام، یہاں پر الغلام مرفوع ہے، کبر فعل ہے، الغلام اس کا فاعل ہے، تو الغلام کیا ہے؟ یہ معرب ہے۔ اچھا، باقی بھی یہاں پر معرب ہیں، اخلاق اور عادات، لیکن دیکھیں یہاں پر نابانی، یہ تثنیہ کی مثال ہے، ٹھیک ہے، نابن نابانی، نابانی یعنی یہ حالت رفعی ہے، حالت رفعی میں تثنیہ الف کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ معرب ہے۔ اور فیل پر جب حرف جل داخل ہوا ہے تو فیل مجرور ہے، للفیلی، للفیلو ہم نے نہیں کہا۔ اسی طرح مہندسون جمع مذکر سالم، یہ حالت رفعی ہے، واو یعنی ساکن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واو کیا ہے؟ جمع مذکر سالم والا۔ وحضر اخوک، یہاں پر افعال خمسہ آپ نے پڑھا ہوگا، ابن اخن ہمن ہنن فمن ذو مال، یہ دیکھو حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی میں الف کے ساتھ۔ حضر اخوک، رأیت اخاک، مررت باخیک، حالت جری میں یا ساکن کے ساتھ ہوگا۔ تو اسی طرح انشاءاللہ اس میں یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھ لیں۔ دوسری قسم کی مثال میں احب العلم، یہ حالت نصبی ہے۔ اذا رأیت ذا فضل، ذا یہ ذو مال، ٹھیک ہے، تو یہ بھی افعال خمسہ آپ لے لیں اس کو، یا کہیں کہ ذا بمعنی الذی اور یا صاحب۔ آگے دیکھیں اطع والدیک، والدیک یا تثنیہ یہاں پر، ٹھیک ہے۔ وہ معلمی کا، یہ جمع ہے تو ہم نے پڑھا معلمون، تو جب حالت جری میں آئے گا تو اس کو ہم یا ساکن پڑھیں گے۔ الامہات یہذبن البنات، تو البنات یہ معرب ہے کیونکہ حالت نصبی میں یہ کسرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ راقنی جمال القصری، مجھے قصر جس کو ہم شاہی بنگلہ کہتے ہیں، یعنی اس کی خوبصورتی مجھے بہت اچھی لگی، مجھے تعجب میں ڈال دیا۔ غرفہ، اس کے کمروں نے، وشرفاتہ، اور اس کے جو شرفات کو آپ گیلری بھی کہہ سکتے ہیں، گھروں میں جو ہوتی ہیں۔ لا تقصر فی احترام ابویک، ابویک دیکھو یہ معرب ہے، حالت یہ مضاف الیہ واقع ہے نا، احترام کیا ہے؟ مجرور ہے، پھر یہ مضاف ہے، ابویک مضاف الیہ ہے، تو یہ یا کے ساتھ ہے۔ وَأُسْتَاذِیکَ وَكُلِّ ذِی فَضْلٍ یطیب الشتاء فی اسوان۔ تو آئیے اب ہم اجمالاً یعنی مختصر طور پر قاعدوں پر نظر رکھتے ہیں تاکہ معرب جتنے بھی اسماء معرب ہیں اس کا ہمیں پتہ چل سکے۔ البحث فی منہج المدارس الابتدائیہ، یعنی پہلی جو جلد پہلا جز ہم نے پڑھا ہے النحو الواضح کا، اس میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ دراستاً وافیۃً لمباحث ھذا الباب، کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے۔ وَإِنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ، اگر آپ مثالوں پر غور کریں گے، المتقدمہ جو بیان ہوئی، وَتَدَبَّرْتَ أَسْمَاءَهَا الْمُعْرَبَةَ، وہاں جتنے بھی اسماء ہیں اگر ان پر آپ غور کریں جو کہ معربہ ہیں، ان پر ہر قسم کا اعراب آ سکتا ہے، اعراب کو قبول کرتے ہیں۔ وَبَحَثْتَ فِي مَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِعْرَابِ، اور ہر قسم کا اعراب وہاں پر موجود ہے، اس کا اشتمال یعنی مشتمل ہے تمام مثالیں تمام قسم کے اعراب پر، جس میں افعال خمسہ بھی ہیں اور اس کے علاوہ مضاف الیہ وغیرہ۔ وعلاماتہ، اعراب کی جو علامات ہیں وہ بھی آپ نے ان مثالوں میں دیکھ لیں۔ تذکرتا،
جو آپ مثالوں کو دیکھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا ما سبقت دراست ہونا کا، کہ جو پہلی جلد میں آپ نے معرب کے بارے میں پڑھا تھا وہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ علی ان ھذا لا یحول دون العودتی، یہ درمیان میں کوئی اس کا حائل نہیں آگا اگر ہم یہاں پر قواعد کا بیان کریں۔ کہہ رہے ہیں کہ لا یحول دون العودت الى ذکر القواعد فی شیء من الایجاز والاجمال، تو ہم یہاں پر قواعد ذکر کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ ہمارے ذہن میں دوبارہ سے لوٹ آئے۔ القاعدہ الاسماء جمیعها معربہ، تمام اسماء معربہ ہوتے ہیں، یعنی اس پر ضمہ بھی آتا ہے جب حالت رفعی میں ہو، اور فتحہ بھی آتا ہے جب حالت نصبی میں ہو، اور کسرہ بھی آتا ہے جب حالت جری میں ہو، الا الفاظا محصورہ، لیکن وہاں پر بعض ایسے الفاظ ہیں جو محصورہ ہیں، جو مبنی ہی ہوں گے۔ تقدم ذکر الکثیر، جیسے امسی، حیث، اذ، اذا، ابھی سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا المبنی من الاسماء، منہا فی الباب الماضی، اور باب ماضی میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ فعل امر ہے، فعل ماضی ہے، اور مضارع کے وہ صیغے جو نون نسوہ اور نون تاکید پر مشتمل ہوں تو وہ مبنی ہیں۔ اچھا، انواع اعراب الاسم ثلاثہ، یعنی اعراب کون کون سا ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں ثلاثہ، تین ہیں اعراب، یعنی یا تو اسم مرفوع ہوگا، یا اسم منصوب ہوگا، یا اسم مجرور ہوگا۔ الاصل فی رفع الاسم، اصل یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ رفع کے ساتھ اس پر ضمہ ہونا چاہیے، اسم اگر حالت رفعی میں، ان یکون بضمہ، وتنوب اگر یہ نہ ہو، مثال کے طور پہ تثنیہ میں ضمہ نہیں آ سکتا، میں آپ کو کہوں مسلمن تو ٹھیک ہے، مسلمن پر ضمہ آ گیا اور یہ حالت رفعی ہے، لیکن اگر میں اس کو تثنیہ کر دوں مسلمانی، اب یہاں پر ضمہ تو ہے نہیں، تو کہہ رہے ہیں وتنوب عنہا، ای تنوب عن الضمتی، یعنی حالت رفعی وہ بھی ہوگا، لیکن حالت رفعی میں تثنیہ میں کیا ہوگا؟ الف فی المثنى، ضمہ کی جگہ وہاں پر الف آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ وواو، اور ضمہ کی جگہ واو آئے گا فی جمع مذکر سالم مسلمون، اب یہاں پر بھی ضمہ تو آپ نہیں لگا سکتے، تو مسلمون حالت رفعی ہے، مسلمانی تثنیہ میں حالت رفعی ہے، مسلمون جمع میں حالت رفعی ہے۔ والاسماء الخمسہ، یہ بھی ہے، یعنی والاسماء الخمسہ کے بارے میں کہتے ہیں الاصل فی نصب الاسم ان یکون بالفتحہ، کہ حالت نصبی میں ہونا چاہیے کہ فتحہ ہو، لیکن وتنوب عنہا الف فی الاسماء الخمسہ، جیسا کہ میں آپ سے کہوں بھائی ہے، ھذا ابن، یہ باپ ہے، لیکن جب ہم اس کو لے کر جاتے ہیں تثنیہ میں، رأیت اباکا، رأیت اخاکا، تو اخاکا یہاں پر الف آ گیا ہے، تو یہ الف کہاں سے ہے؟ یہ منصوب ہے، یعنی فتحے کی جگہ ہے، جیسے کہ اوپر الف تھا رفع کی جگہ، یہاں پر ابھی الف ہے فتحے کی جگہ۔ ویاء فی المثنى، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا رأیت کتابین، رأیت والدیک، رأیت والدیک، یہاں پر اگر ہم مفرد پڑھیں رأیت والدک۔ وجمع مذکر سالم میں بھی یا آئے گا، وکثرت فی جمع المؤنث سالم، یہ ہم نے پڑھا تھا ابھی بناتی، رأیت البناتی، ٹھیک ہے، کیونکہ بناتا آپ نہیں پڑھ سکتے، یہاں حالت نصبی کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ الاصل فی جر الاسم، یعنی اسم مجرور ہوگا کس کے ساتھ؟ بکسرے کے ساتھ، کسرہ ہوتا ہے نا نیچے، تو ہم نے ضمہ پڑھا، ابھی فتحہ بھی کسرہ پڑھ رہے ہیں کہ اسماء میں کسرہ بھی آتا ہے کسرے کو، کیونکہ معرب ہیں، اسماء معرب ہیں، تو اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ کسرے کے ساتھ ہو، وتنوب عنہا، کیونکہ اگر بعض اوقات کسرہ نہیں آ سکتا، یا ان فی المثنى آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں، اشتریت کراستین، ٹھیک ہے، بلکہ مررت ببنتین، مررت میں گزرا، ببنتین، با حرف جر ہے تو یہ حالت جری آ گیا، ٹھیک ہے، لیکن ببنتین دیکھو یہاں یا ساکن ہے، یا فی المثنى، وجمع مذکر سالم میں بھی، یا والاسماء الخمسہ میں بھی، وفتحہ فی الممنوع من الصرف، جو ممنوع من الصرف، جیسے مررت باحمد، ٹھیک ہے، یا جیسے ہم نے کل پڑھا تھا مررت بمساجد، اصل میں تو ہونا چاہیے یہاں پر مساجدی، لیکن چونکہ وہ ممنوع من الصرف ہے، وہ منصرف نہیں ہے، اس پر تمام اعراب نہیں آ سکتے، اسی لیے حالت جری میں اس پر فتحہ آئے گا۔ امید ہے کہ یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ تعین کیجئے کہ اسماء معربہ یہاں پر کون کون سے ہیں اور اس کا اعراب اور علامت بھی بتائیں۔ مثال کے طور پہ لما بنا المنصور، منصور یہ معرب ہے اور اس پر آپ کو
ضمہ دکھائی دے رہا ہے. مدینتا اس پر آپ کو فتحہ حالت نصبی ہے کیونکہ یہ مفعول ہے، منصور فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. بغدادی، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ حالت جری میں ہے، مضاف الیہ. واستکثر فی بنائها النفقات، نفقاتی، استکثر النفقاتی، تو یہ حالت نصبی میں ہے، لیکن چونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے تو حالت جری میں یہ حالت نصبی میں یہ کسرے کے ساتھ ہوتا ہے. امید ہے کہ اس طرح سے آپ احباب تمام اس فقرے کو دیکھیں گے اور اس میں سے آپ اسماء معربہ نکالیں گے. والسلام علیکم.